أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، عزیز طلباء اور عزیز بھائیوں، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ آپ لوگ سب ٹھیک ہیں؟ آپ کے گھر والے، آپ کے ابو امی، آپ کے رشتہ دار اور آپ کے دوست احباب سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہیں، ایک دم ٹھیک ہے سب، بالکل ماشاء اللہ. ابھی ہم لوگ اس سے پہلے ہمارے جو فقہ الحنفی کی جو 4th کلاس کی جو کتاب، ہم لوگ اس سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ یاد ہے کیا ہے؟ بیمار کی نماز. ماشاءاللہ کیا پڑھ رہے تھے؟ بیمار کی نماز کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے. بیمار کیسے نماز پڑھے گا، بیمار کی حالت میں کب نماز پڑھے گا، ہے نا. اور اس کے ساتھ ہم لوگ یہ بھی پڑھ رہے تھے کہ بیمار نماز کب معاف ہے کب معاف نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ چرچا کر رہے تھے، ہے نا، کر رہے تھے نا. ابھی ہم لوگ ہمارا جو بیمار کی نماز کی ہم لوگ کچھ حصہ پڑھے تھے. اس سے پہلے والی ویڈیو ہم لوگ کچھ حصہ پڑھے تھے، ہے نا. ابھی ہم لوگ کیا کریں گے، اس کا جو باقی حصہ ہے، اس کا جو باقی پورشن ہے، باقی جو ہمارا جو سبق ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پڑھنے سے پہلے ہمارا دماغ میں رہنا ہے، ہمارے مائنڈ میں وہ بات سیو رہنی چاہیے جو ہم اس سے پہلے کیا کہے تھے، ہم پڑھے تھے. یعنی بیمار کب نماز پڑھے گا، کب نماز نہیں پڑھے گا، ہے نا، کتنی نمازیں پڑھے گا اور کب پڑھے گا اور کب نماز ہے. اور ہم لوگ اس سے پہلے ایک حدیث پڑھے تھے کیا، یعنی نماز کبھی بھی کسی اوپر کیا نہیں، معاف نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ کوئی آدمی بیمار ہے، جو آدمی بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانی میں ہے، وہ کیا کرے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کوشش کرے. لیکن کھڑے ہو کر کے اگر نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرنا ہے، وہ بیٹھ کر کے پڑھنا. اگر بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس سے پہلے ایک حدیث پڑھے تھے. اور پھر بھی کیا نہیں کرنا ہے، نماز کو نہیں چھوڑنا کبھی بھی. پھر بھی نماز کو چھوڑنے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے، ہم لوگ پڑھیں. اب دیکھیے، ہم نماز کے متعلق چند مسائل ہم لوگ کیا کریں گے، آج پڑھیں گے اس حصے کو، نماز کے چند مسائل. دیکھیے پڑھیں گے نا، سب لوگ تیار ہیں نا؟ سب لوگ اپنے اپنی کتابوں میں دیکھیے، کتاب لے کر کے بیٹھیے. آپ کے پاس جو کتابیں ہیں، جو آپ کے پاس نوٹ بک ہے، وہ بھی لے کر کے بیٹھنا سامنے. اور وضو وضو بیٹھنا. آپ لوگ ہمیشہ کلاس میں کیا کرنا ہے، وضو کے ساتھ بیٹھنا ہے. وضو سے ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے، جو شخص کیا کرتا ہے، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، اس کو قیامت کے دن اس کی وہ وضو اس کے لیے دلیل بن جائے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اس کا چہرہ چمکے گا، اس کے جو اعضاء ہے، وضو کرنے والے اعضاء، بدن، چہرہ، ہے نا، جس پہ وضو کرتا تھا، وہ کیا ہو جائے گا، چمکدار اور روشن ہو جائے گا. ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے، ہے نا. ابھی ہم لوگ نماز کے بیمار کی نماز کے چند مسائل پڑھیں گے. اس میں پہلے ہم لوگ کیا کریں گے، پہلا حصہ پڑھیں گے. دیکھیے، جو شخص پڑھیں گے نا، سب لوگ تیار ہیں نا؟ دیکھیں پڑھیں گے. جو شخص بیمار کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں. جو آدمی بیمار ہے، بیمار کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یا پھر بہت پریشانی ہے، بہت تکلیف ہے، نہیں کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، ہاں بہت تکلیف ہے اس کو. اگر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو وہ بیماری بڑھ جائے گی، کھڑے ہو کر پڑھنے سے وہ گر جائے گا. اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو وہ
کچھ پریشانیاں بڑھ جائے گی، یا وہ کوئی ایسا کیا ہے کبھی کٹا ہوا ہوگا، اگر وہ کھڑے گا تو اس کو درد دے گا، ہے نا، تو اس وقت کیا کرے گا؟ قادر نہیں کھڑے ہوگا. جو شخص بیمار کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو ضرر لاحق ہوگا، تو اس کو پریشانی آئے گی، اس کو تکلیفیں آئے گی، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا تو پھر اس کی بیماری کیا آ جائے گی؟ بڑھنے پر کیا ہے تھوڑا زیادہ بیماری ہو سکتی ہے. ہاں، کس کی وجہ سے؟ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا بڑھ جائے گی، یا چکر آتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی کبھی کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں چکر کی، کسی کو بیماری بھی رہتی ہے نا، کبھی کسی کو چکر کی بیماری بھی رہ سکتی ہے. نہیں تو کبھی کبھی کیا ہوگا، وہ اس کو بیماری ہوگی کیا، مرگی یا چکر آنے کا، یا پھر کبھی کبھی کیا ہوگا وہ کمزوری کی حالت پر، کمزور ہونے کی وجہ سے اسے چکر آتا ہے. تو ایسے آدمی اس کو یقین ہے کہ میں اگر کھڑوں گا، اگر کھڑ کے نماز پڑھوں گا، بہت دیر کھڑے رہوں گا تو میں کیا ہو جاؤں گا، میں بیمار پڑ جاؤں گا، مجھے بیماری لاحق ہو جائے گی، میں گر جاؤں گا، ہے نا، یا میری پریشانیاں بڑھ جائے گی. تو ایسی حالت میں کیا کرنا ہے؟ وہ کھڑنا نہیں ہے. دیکھیے، جو شخص بیمار کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے نا، ویسے شخص اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اس کی بیماری زیادہ ہو جائے گی. ان سب صورتوں میں بیٹھ کر کے رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھے، ہے نا. اگر کوئی بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، کھڑ نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے نا، یا پھر کھڑ نہیں سکتا بلکہ بیٹھ سکتا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ کھڑے ہو کر کے نہیں بلکہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا. بیٹھ کر کے ایک چیئر پہ یا کوئی ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ جائے گا، ہے نا. بیٹھنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ بیٹھے گا، بیٹھنے کے بعد وہ صرف رکوع کے لیے اتنا جھکے گا چیئر پہ بیٹھ کے، اور سجدہ کے لیے اس سے تھوڑا زیادہ جھکے گا. پھر باقی جو جیسے چیزیں ہوتی ہے باقی نمازوں میں، عموماً جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہی ایسے ہی کرے گا. قرات، رکوع، سجود، قضا اخیرہ، خروج بسنہ ہی. ہم لوگ پڑھے کہ نماز میں کتنی چیزیں فرض ہے؟ کتنی چیزیں فرض ہے؟ 7 چیزیں فرض ہے نماز میں. کتنی ہیں؟ 7 چیزیں نماز میں فرض ہیں، ہے نا. پڑھے ہم لوگ اس سے پہلے کیا کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، ہے نا، قضا اخیرہ، خروج بسنہ ہی. ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے. تو یہ چیزیں کیا کرنا، اس کو مکمل طور پر اس کو کرنا چاہیے. یہ چیز اگر کرنے میں اگر کوئی بھی اگر دشواری اگر آتی ہے، اگر یہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے، اگر کوئی بھی شخص کیا کرتا ہے نماز میں، اگر کیا کیا سجدہ کو چھوڑ دیا، یا پھر خروج بسنہ ہی کو چھوڑ دیا، یا پھر کیا کیا وہ قضا اخیرہ کو چھوڑ دیا، تو نماز صحیح نہیں ہے اس کی. کیونکہ جو فرائض ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو جان بوجھ کر، چاہے غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، کیسے بھی ہو، اگر وہ اس کے فرض کو ادا نہیں کیا، 7 فرائض میں اگر کوئی بھی ایک بھی فرض اگر چھوٹ گئی، کوئی بھی ایک فرض اگر ختم باقی رہ گیا، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی، نماز صحیح نہیں، نماز باطل ہو جائے گی. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر ہمارے نماز میں واجبات میں سے کوئی اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کو ہم سجدہ سہو کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں، اس کی بھرپائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم اس کی جگہ پہ ہم رکھ سکتے ہیں. کیا؟ سجدہ سہو کر کے، ہے نا. سجدہ سہو ہوگا انشاءاللہ، آئے گا آنے والے باب میں، آنے والے چیپٹر میں ہم پڑھیں گے سجدہ سہو کیا ہوتا ہے، وہ کیسے کرنا ہے، وہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی تو اس کو سجدہ سہو کر کے اس کو نماز کو مکمل کرنا پڑے گا. ابھی ہم لوگ کیا پڑھنا ہے اس کے بارے میں. تو جو شخص بیمار کی وجہ سے نماز کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اگر وہ کھڑے ہو کر پڑھے گا تو وہ بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ اس کی بیماری بہت زیادہ ہو جائے گی، تو اس کو ضرر لاحق آئے گا، یا چکر آتا ہے اسے چکر سے گر جائے گا. ان سب صورتوں میں بیٹھ کر رکوع و سجود کرے گا، ان سب صورتوں میں بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اور اگر رکوع اور سجود نہیں کر سکتا تو اشارے سے کرے. بیٹھ کر کے اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ بیٹھ کے نماز میں وہ سجدہ بھی نہیں کر سکتا ہے اور رکوع بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ وہ اس کو بیٹھ کر کے نہیں بلکہ وہ اشارے سے کرے گا. یعنی جب نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے تو قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سب وہ کیا دل میں کیا ارادہ کرے گا؟ اشارے سے میں کیا کر رہا ہوں؟ رکوع کر رہا ہوں، وہ سجود کر رہا ہوں، ایسا اشارہ کرے گا. وہ ایسا حرکت کی ضرورت نہیں بلکہ اشارے کے ساتھ رکوع سجود ویسا وہ کیا کرے گا؟ اشارہ کرے گا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ بیمار والے کے لیے ہے، یہ بیمار کی حالت میں ہے.
اگر کوئی بیمار حالت میں بہت زیادہ کیا ہے مشکل ہے، اس کو بہت زیادہ پریشانی ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ وہ کرنا پڑے گا. اگر وہ نہیں کرے گا تو اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، یا پھر وہ اگر زیادہ طور پر اگر وہ کیا کرے گا کھڑا رہے گا، تو کیا ہو جائے گا بیمار پڑ جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا وہ گر جائے گا، یا وہ کچھ پھوڑا یا کچھ اعضاء وغیرہ کٹنے کی وجہ سے اس کو زیادہ تکلیف ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرے گا وہ جگہ سے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ بیٹھ کر کے پڑھے گا. دیکھیے اگر رکوع اور سجود نہیں کر سکتا تو اشارے سے کرے، اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا. اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر کے پڑھے. اگر بیٹھ کر اگر نہیں پڑھ سکتا ہے، پہلا کیا حکم ہے؟ کھڑے ہو کر کے پڑھنا ہے. بے امام آدمی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے، قادر نہیں ہے، اس کو استطاعت نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کر کے پڑھنا ہے. بیٹھ کر کے اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر بیٹھ کر کے پڑھے گا. اس کا جو اشارہ ہے، اس کا جو سجدہ ہے، اس کا جو رکوع ہے، وہ اشارے کے ساتھ کرے گا. لیکن وہ بھی اگر نہیں کر سکتا تو پھر لیٹ کر کے نماز پڑھے گا. اور اس کا حکم آئے گا آپ لوگ، یعنی ہم رکوع میں کیسے کیسے نماز پڑھیں گے، اور اس کے مطلب کیا کیا اس کے یہ ہے، یعنی کیسے کیسے وہ اشارہ کرے گا، اس کے متعلق ہم کیا کریں گے؟ پڑھیں گے اس کے متعلق. اس میں کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کیا کرے گا، اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ کھڑ نہیں سکتا ہے، اگر وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر بیٹھ کر نماز نہ پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ دیکھیے، جو شخص اگر ایسی صورت میں اگر بیٹھ کر کے نماز نہ پڑھ سکتا تو چت لیٹ کر نماز پڑھے. چت لیٹ کر بولے تو ایسا ہم لیٹتے نا، ایسا کر کے کیا کرنا ہے؟ لیٹ جانا ہے. ہاں، وہ لیٹ کر کے پھر قبلہ کی طرف پاؤں کرے، اس کا پیر قبلہ کی طرف کرنا ہے، پیر قبلہ کی طرف کرنا ہے، بلکہ پاؤں نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے. کیا کرے گا؟ وہ قبلہ کی طرف ہو کر کے لیٹ جائے گا. آدمی بیمار آدمی جو کھڑ کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، اس کو لیٹ جانا ہے قبلہ کی طرف. سر کدھر رہے گا؟ پورب، پیر پشچم طرف ہے نا، ہمارے ادھر قبلہ کی طرف. اور پیروں کو کیا کرے گا؟ پھیلائے گا نہیں، ایسے ہی پیر نہیں دکھائے گا، سمجھے؟ پیر ایسے نہیں دکھائے گا بلکہ کیا کرے گا؟ اس کو ایسا گھٹنا کو کھڑا رکھے گا اور پیروں کو کھڑا کر دے گا. ٹھیک ہے، پیروں کو کھڑا کرے اور نیچے گھٹنے کے اور سر کے نیچے تکیہ وغیرہ رکھ کر ذرا اونچا کر لے. سر کو نیچے کیا رکھنا ہے؟ تکیہ یا کوئی اونچی چیز رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، رکھنے کے بعد کیا کرے گا؟ وہ سجدہ سر جھکا کر اشارہ سے کرے. یہ صورت افضل ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائیں بائیں کروٹ لیٹ کر منہ قبلہ کی طرف کرے. اگر وہ کیا کرے؟ بیمار آدمی پہلے لیٹ جائے گا قبلہ کی طرف ہو کر کے، ادھر کیا کرے گا؟ پیر رکھے گا. پیر پھیلائے گا نہیں، اسے لمبا نہیں کرے گا پیر کو، بلکہ کھڑا رکھے گا پیر کو. ٹھیک ہے، یہ کرنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ قبلہ کو یہاں پہ پیر رکھنے کے بعد دونوں پیروں کو کھڑا کر دے گا. کھڑا کرنے کے بعد اپنے سر کے نیچے کوئی تکیہ یا کوئی اونچی چیز یا کوئی کپڑا کیا کرنا؟ اس کو رکھنا ہے. وہ رکھنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اس کو اونچا کر لے گا تاکہ کیا کرے؟ اس کو جو سجدہ وغیرہ ہے وہ اشارے، اگر وہ ایسا کر کے اٹھ سکتا تو پڑے گا، نہیں تو اگر وہ سجدہ، اگر وہ رکوع، اگر وہ کیا کرے؟ اشارے کے ساتھ کر سکتا ہے تو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی اگر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. بائیں طرف کروٹ لیٹ کر قبلہ کی طرف منہ کر گئے. بائیں طرف کیا کرنا؟ اس کو، یہ ہمارا کروٹ ہے، ایسا لیٹے گا، ادھر ہو کر کے ادھر لیٹ جائے گا وہ، اور قبلہ کی طرف کیا کرے گا؟ منہ کرے گا. منہ قبلہ کی طرف کرنا کیا ہے؟ افضل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسی صورت میں کیا ہے؟ جب نماز بیمار آدمی بہت زیادہ کیا ہو، تکلیف میں ہو اور بہت زیادہ. اور آگے آپ رکھیے، اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو کیا حکم ہے؟ اگر کوئی سر سے بھی اشارہ نہیں کر سکتا ہے تو اگر سر سے بھی اشارہ نہ کر سکے تو نماز ساقط ہو جاتی ہے. نماز کے 6 وقت اسی حالت میں گزر گئے تو نماز قضا بھی ساقط ہو جاتی ہے. اگر کوئی آدمی کیا ہے؟ بہت زیادہ بیمار ہے، بہت سخت بیمار ہے، ہاں، بہت ہی تکلیف میں، بہت زیادہ پریشانی میں ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرے گا وہ؟ اگر وہ بیٹھ کر کے، کھڑے ہو کر کے، چت لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے گا؟ اپنی اگر ایسی حالت میں اتنی بیماری ہو گئی، اتنی شدت بڑھ گئی بیماری کی، اتنی زیادہ پریشانی بڑھ گئی کہ وہ کھڑ بھی نہیں سکتا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے، چت لیٹ بھی نہیں سکتا ہے، ایسی حالت میں، اور ایسی حالت میں اس کے اوپر کتنی وقت نماز گزر گئی؟ اس کے اوپر 6 وقت
کتنا ہے 6 وقت اسی نماز پر اسی حالت میں گزر گئی تو نماز ساقط بھی قضا بھی ساقط جائے گی. اگر اتنی زیادہ پریشانی اتنی زیادہ بیمار ہے کہ وہ بہت زیادہ کیا نہیں کر سکتا ہے, کھڑے نہیں ہو سکتا ہے, بہت زیادہ پریشانی نہیں بڑھ سکتی ہے, تو ایسے آدمی کیا کرے گا, اس وقت نماز اتنی زیادہ بیمار میں وہ مبتلا تھا کہ ایسی حال میں اسے 6 وقت ظہر میں, مثال ظہر میں بیماری, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, فجر, پھر دوسرے دن کا ظہر بھی آ گئے, 5 وقت کی نماز اس پر ایسی حالت میں گزر گئی کہ وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے, اس کے اوپر کچھ اس کو معلوم بھی نہیں چلا, اس کو کچھ خبر بھی نہیں ہے. ایسی حالت میں بھی کیا کرنا ہے, وہ اپنی نماز کو کیا کرنا ہے, ویسی حالت میں کیا کرنا ہے, وہ مکمل کیا کر سکتا ہے, ویسے ہی پڑھ سکتا ہے. اور وہ اس کے اوپر نماز کیا نہیں ہے, پڑھنا ضرور نہیں ہے. اگر وہ 6 وقت کی نماز اس پر گزر گئی تو اس کی جو قضا ہے وہ قضا بھی کیا ہو جائے گی, کیونکہ اس کو کچھ خبر نہیں تھا, اس کو کچھ معلوم نہیں تھا. ایسی حالت میں اس کی نماز بھی کیا جائے گی, قضا اگر ہونے والی ہے تو قضا نماز بھی کیا جائے, اس کی معاف ہو جائے گی, قضا نماز بھی اس کی کیا جائے گی, اس کے لیے ساقط ہو جائے گا, اس کے لیے گر جائے گا. تو ہم لوگ, ہمارا جو سبق ہے, ہمارا جو بیان ہے نا, بیمار کی نماز ہے, اس سے متعلق کچھ چند مسائل ہیں. ہم لوگ پھر آنے والے سبق میں, آنے والے چیپٹر میں انشاءاللہ, آنے والے ٹائم میں ہم کیا کریں گے, اس کا جو باقی جو حصہ ہے بیمار کی نماز کے متعلق, اور رکوع سجدہ کیسے کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیسے نماز پڑھے گا, اور اس کے ساتھ کچھ سوالات اور جوابات بھی ہیں, ہم آنے والے چیپٹر میں, آنے والے ویڈیو میں, آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ہم کیا کریں گے, اس کو باقی حصہ کو پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا آنے والے دنوں میں. آج کے لیے ہم اتنا ہی کافی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.